السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج فرینکفرٹ میں صبح کا بہت ہی خوبصورت موسم دیکھیں، آسمان پر پرندے کس طرح چہچہاتے ہوئے اپنے مولا کو یاد کر رہے ہیں اور رزق کی تلاش میں ادھر ادھر اڑتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا، پوری کائنات میں طرح طرح کے چرند پرند بچھا دیے، بھیج دیے تاکہ انسان کو ہر طرح کی خوراک میسر آ سکے، لیکن انسان بہت ہی ناشکرا ہے، بہت ہی ناشکرا ہے۔ جیسے جیسے اس کو طاقت ملتی ہے وہ دوسرے انسانوں کا حق چھیننا شروع کر دیتا ہے، ان کو تکلیف میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی سیاست کے نام پہ، کبھی ملک چھیننے، کبھی زمین پہ قبضہ، طرح طرح کے عزائم بنا کے۔ اب دیکھیں دنیا کی ہسٹری، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، بلکہ انسان کا اس دنیا میں آنا جو تھا وہ بھی ایک اسی وجہ سے تھا کہ اس نے جنت میں فساد پیدا نہ ہو۔ اب آج کے اس ایپیسوڈ میں کہہ لیں، یا آج ایک بہت ہی دردناک قسم کی جو یادگاری نظم سامنے آئی، اور وہ اس کا لب لباب کچھ یوں ہے کہ انسان جو بھی اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے یا اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اس کی پیچھے دو تین طرح کی بیک گراؤنڈز ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی پوری گزار کے 70 سال 80 سال جو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں رکھا ہے وہ گزار جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنی زندگی سے وہ جو اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقرر کیا، اس کا وقت مقرر کیا، اس سے پہلے اپنی عادات کی وجہ سے، عادات یہ کہ وہ صحت کا خیال نہیں رکھا، اس نے واک نہیں کی، اس نے اپنی ورزش نہیں کی، جس کی وجہ سے خوراک کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہوئی، بیمار ہوا اور وہ پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ضرور حساب لے گا کہ اگر خدا نے اس کو 70 سال یا 80 سال کی زندگی رکھی تھی اور اس نے اس کا خیال نہیں رکھا اپنی عادات کی وجہ سے، اور صرف کھا پی کے صوفے توڑ کے اپنا بیٹھے بٹھائے اپنے آپ کو بیماریوں میں مبتلا کر لیا اور دنیا سے پہلے چلا گیا، آتا ہے کہ اس کا بھی حساب اللہ میاں لے گا کہ جب اللہ نے تمہیں نعمت دی تھی ایک زندگی کی شکل میں تو تم نے اس کا کیوں خیال نہیں رکھا۔ پھر ایک ایسا بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے جو اچانک حادثاتی طور پر چلا جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح، یہ بھی ایک موت ہے جانے کی۔ لیکن بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو شہادت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے انبیاء ہیں یا جو بزرگان ہیں، ان کو ان کی اتباع کر کے، ان کو مان کے وہ اس دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو مخالفین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، جو دوسرے انسان جو اس دنیا میں بیسیکلی سب انسان تو اس لیے آئے تو ان کو اس کیا کہتے ہیں کہ ملے، سکون ملے، وہ ایک دوسرے سے مل کے رہیں، لیکن وہ انہوں نے آ کے ان کا دوسرے انسانوں کا ناحق خون کرنا شروع کر دیا مذہب کے نام پہ، یا انہوں نے اکسانا شروع کر دیا کہ اس دنیا میں دوسرے لوگوں کو مارو جو ہمارے مذہب پہ یقین نہیں رکھتے، جو یہ نہیں مانتے۔ اب یہ ہر انسان کے علم میں ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کی زندگی کتنی خطرے میں ہے۔ ہر لمحہ جو احمدی پاکستان میں ہے اس کو موت سامنے نظر آتی ہے، اور وہ جو لوگ، میں تو کہوں گا لا علمی، بدقسمتی، ان کی جو دوسرے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ یہ جو احمدی یہاں رہ رہے ہیں یہ واجب القتل ہیں، اور ان کو جب مارا جائے تو ان کو سیدھا جنت میں جائیں گے آپ لوگ۔ دیکھیں پاکستان میں کیا حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کرے۔ چند دن پہلے ہمارے ایک بہت ہی نوجوان ڈاکٹر، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت کی توفیق دینی تھی، پتہ نہیں انہوں نے کتنی جانیں بچانی تھی،
کتنے انسان تھے جن کا انہوں نے علاج کر کے اس دنیا میں ان کی زندگی میں اضافہ کرنا تھا، لیکن دیکھیں جب انسان کی بدقسمتی بڑھ جاتی ہے کسی قوم کی تو وہ اپنے ڈاکٹروں کو، اپنے مسیحوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ کون ہیں ذمہ وار جو اکساتے ہیں ایسے کاموں پہ؟ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ابھی چند سال پہلے جب زلزلہ آیا اتنا شدید، اور پھر اس کے بعد جو مختلف سیلاب آئے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ میاں کا عذاب ہے ہماری قوم پہ، لیکن اس کے بعد پھر بھول بھال جاتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ڈاکٹر طاہر تھے، 31 سال کی عمر، ابھی انہوں نے کتنی عمر دیکھنی تھی پیچھے، کتنا وقت پڑا ہوا تھا ان کی زندگی میں کہ انہوں نے دنیا کے اپنے جس طرح ہم لوگ یہ جو یورپ میں آ گئے ہیں یا امریکہ چلے گئے یا آسٹریلیا چلے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ محفوظ ممالک میں آ گئے۔ جب ہم صبح اس طرح کے نظاروں میں سیر کرتے ہیں تو ان کی یادیں بہت زیادہ ستاتی ہیں جو پاکستان میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان میں ان مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، تکالیف کو جھیل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ان جاہل قوم کے لوگوں کو فہم اور عقل دے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ ملک بنایا، جنہوں نے قربانیاں دیں، حفاظت کی، انہی کے خلاف یہ لوگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنریشن ہے بڑی ہوئی، ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح کے ہیں، ان کو یہ اب ان کا قصور کو نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد جنگل میں پھینک دیا جائے تو اس نے 1-2 سال بعد جنگلی زبان سیکھنی ہے۔ اگر کسی کو پیدا ہونے کے بعد کانوں میں یہ ڈال دیا جائے کہ فلاں بندہ تمہارا دشمن ہے، یہ تو اس کے بڑے ہوتے تک اس کا کیا قصور ہے جب اس کو سچائی کا پتہ ہی نہیں۔ ہاں، اگر وہ لوگ جن کے پاس یہ موقع ہے اور وہ نہیں پڑھتے، آج انٹرنیٹ ہر چیز کی سہولت ہے، پھر وہ خدا تعالیٰ ان کو ضرور پوچھے گا کہ جب تمہارے پاس موقع تھا، جب ان لوگوں کی بات تم نے نہیں سنی جو کہتے ہیں کہ امام مہدی آ گیا اور ہم نے مان لیا۔ اگر وہ غلط تھے تو آپ ان کو تعلیم کے ساتھ، اپنے آرگومنٹس کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ان کو یہ کہتے کہ نہیں، آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ ظلم کرو، ان کا کھانا پینا بند کرو، ان کو قتل کرو، صرف جاہلیت کی وجہ سے۔ وہ میرے سامنے ایک ایسی دردناک نظم گزری، میں نے کہا آج دوستوں کے ساتھ وہی شیئر کر لیتے ہیں۔ کسی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ نہ جانے کس دل سے ماؤں نے اپنے بیٹے کھوئے، نہ جانے کس دل سے ماؤں نے اپنے بیٹے کھوئے، اتنی آنکھ نہ روئی جتنے ان کے دل روئے، مذہب کے نام پر خون و نفرت کے کاروبار چلے، مذہب کے نام پہ خون و نفرت کے کاروبار چلے، کتنے جواں مرگ یہاں تہ خاک جا سوئے، کتنے جواں مرگ یہاں تہ خاک جا سوئے، بہنوں کی چادر چھینی ماؤں کے دل نوچ لیے، بہنوں کی چادر چھینی ماؤں کے دل نوچ لیے، جل اٹھے اور زیادہ جب اشکوں سے زخم جاں دھوئے، جل اٹھے اور زیادہ جب اشکوں سے زخم جاں دھوئے، بستے گھر اجاڑ دیے بچوں کے سر کے سائے گئے، بستے گھر اجاڑ دیے بچوں کے سر کے سائے گئے، یہ فصل درد و غم کے تم نے کیسے بیج، یہ فصل درد و غم کے تم نے کیسے بیج ہیں بوئے، مولا تھک گئے جسم و جاں بار غم کا بوجھ اٹھائے، کتنے کہیں مرثیے ہم کتنے لکھیں ہم نوحے، کتنے کہیں مرثیے ہم کتنے لکھیں ہم نوحے، نہ جانے کس دل سے ماؤں نے اپنے بیٹے کھوئے، اتنی آنکھ نہ روئی جتنے ان کے دل روئے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جن نوجوان جو شہادت کا مرتبہ پا کے اس دنیا سے گئے ڈاکٹر صاحب، ان کی ماں،
ان کی بہنیں، ان کے بھائی، ان کے والد، کتنی تکلیف ہوگی ان کو۔ شہادت تو وہ پا گئے، وہ تو مرتبہ پا گئے، لیکن جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے ساری عمر ایک جب وہ وہاں سے گزریں گے جہاں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اس کمرے کو دیکھیں گے کس تکلیف میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام احمدیوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم ان جانے والوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور آئندہ کے لیے ایسے ظالم سے محفوظ رہنے کی اللہ تعالیٰ دعائیں کرنے کی توفیق دے اور ہماری دعاؤں میں وہ قبولیت ڈالے۔ اللہ حافظ۔ آج کی سیر جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچ گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی نئی چیز یا نئی بات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔